سبق نمبر 167 سورۃ توبہ کا رکوع نمبر 14 آیت نمبر 111 تا 118۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ان اللہ اشترى بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں من المؤمنین مومنوں سے انفسہم ان کی جانیں و اموالہم اور ان کے اموال بِأَنَّ اس بات پر کہ لہم الجنت ان کے لیے جنت ہے یقاتلون لڑتے ہیں وہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فیقتلون سو مارتے ہیں وہ ویقتلون اور مارے جاتے ہیں وہ وعدن وعدہ ہے علیہ اوپر اس کے حقاً سچا فی التوراۃ والانجیل والقرآن تورات اور انجیل اور قرآن میں ومن اور کون ہے جو اوفا پورا کرے بعہدہ اپنے وعدے کو من اللہ اللہ سے فاستبشروا سو تم خوشیاں مناؤ ببیعکم اپنے سودے پر الذی وہ جو بایعتم سودا کیا تم نے بھی ساتھ اس کے وذالک اور یہی ہوا وہ الفوز کامیابی ہے العظیم بڑی۔ پوری آیت۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے ان کے جان و مال اس قیمت پر خرید چکا ہے کہ ان کے لیے بدلے میں جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے اور مرتے بھی ہیں۔ تورات اور انجیل اور قرآن کے مطابق پکا وعدہ اس کے ذمہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے۔ سو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ طے کر لیا ہے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون بندگی کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، السائحون سیاحت کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم دینے والے بالمعروف بھلائی کا، والناہون اور منع کرنے والے عن المنکری برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے لحدود اللہ اللہ کی حدود کے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو۔ پوری آیت۔ توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، حمد کرنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، اور آپ ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ ما کانا نہیں ہے للنبی نبی کے لیے، والذین اور ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، ان یستغفروا کہ بخشش مانگیں وہ، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو اگرچہ کانو ہوں وہ، اولی قربا قرابت والے، من بعد بعد سے، ما
جو تبین واضح ہو جائے لہم ان کے لیے انہم کہ وہ اصحاب الجحیم دوزخ والے ہیں۔ پوری آیت۔ نبی اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کی بخشش مانگیں خواہ وہ قرابت دار ہی ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ وما کان اور نہ تھا استغفار ابراہیم بخشش مانگنا ابراہیم کا لأبیہ اپنے باپ کے لیے الا مگر عن موعدۃ ایک وعدہ سے وعدہا وعدہ کیا اس نے اس کا ایاہ اس سے فلما پھر جب تبین واضح ہو گیا لہو اس کے لیے انہو کہ وہ عدو للہ دشمن ہے اللہ کا تبرأ بیزار ہو گیا وہ منہ اس سے ان ابراہیم لأواہ بے شک ابراہیم نرم دل حلیم بردبار ہے۔ پوری آیت۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا اس وعدے کے بغیر نہ تھا جو اس سے وہ کر چکے تھے، پھر جب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تب وہ اس سے بیزار ہو گئے، بے شک ابراہیم نرم دل بردبار تھے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ وما كان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضل کہ گمراہ قرار دے قوماً کسی قوم کو بعد اذ ہداہم بعد جب ہدایت دے چکا ہو وہ ان کو حتیٰ یہاں تک کہ یبین واضح کر دے وہ لہم ان کے لیے ما وہ جس سے یتقون پرہیز کریں وہ ان اللہ بے شک اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ قرار دے جب تک کہ ان پر وہ بات کھول نہ دے جس سے وہ بچیں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان اللہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے ملک السماوات والارض بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، یحیی زندہ کرتا ہے وہ، ویمیت اور مارتا ہے وہ، وما اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے علاوہ من ولی کوئی حمایتی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ پوری آیت۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں اللہ کی ہی بادشاہت ہے، وہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ لقد تو یقیناً تاب اللہ توجہ کی اللہ نے علی النبی نبی پر والمہاجرین والانصار اور مہاجرین و انصار پر الذین وہ جو اتبعوہ پیروی کی انہوں نے اس کی فی ساعتی گھڑی میں العسرتی تنگی کی من بعد ما بعد اس کے جو کادا قریب تھا
یزیغ پلٹ جائیں، قلوب دل، فریقن ایک فریق کے، منہم ان میں سے، ثم پھر، تابا توجہ کی اس نے، علیہم ان پر، انہو بے شک وہ، بہم ان کے ساتھ، رعوف ہمدرد، رحیم مہربان ہے۔ پوری آیت۔ تو یقیناً اللہ نے پیغمبر پر توجہ فرمائی اور ان مہاجرین و انصار پر بھی جو دشوار وقت میں پیغمبر کے مطیع رہے، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل پلٹ جانے کے قریب تھے، پھر بھی وہ ان پر متوجہ رہا، بے شک وہ ان کے حق میں شفیق مہربان ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ وعلا اور اوپر، الثلاثتی تین کے، الذین وہ جو، خلفو پیچھے رکھے گئے وہ، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، ضاقت تنگ پڑ گئی، علیہم الارض ان پر زمین، بما رحبت باوجود کشادگی کے، وضاقت اور تنگ پڑ گئیں، علیہم ان پر، انفسہم ان کی جانیں، وظنوا اور جان لیا انہوں نے، اللہ کہ نہیں ہے، ملجا پناہ، من اللہ اللہ سے، الا مگر، الیہ اسی کی طرف، ثم پھر، تابا متوجہ ہوا وہ، علیہم اوپر ان کے، لیتوبوا تاکہ توبہ کریں وہ، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہی ہے، التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ پوری آیت۔ اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ پڑ گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے پناہ اس کی طرف آنے کے سوا نہیں، پھر وہ ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کر لیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کے 13ویں رکوع میں درج 9 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم سے وذالک هو الفوز العظیم تک، فرمایا بے شک اللہ مسلمانوں سے ان کے جان و مال اس قیمت پر خرید چکا ہے کہ ان کے لیے بدلے میں جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر مارتے اور مرتے بھی ہیں، تورات و انجیل اور قرآن کے مطابق پکا وعدہ اس کے ذمہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے، سو تم اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ طے کر لیا ہے، یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ایمان در حقیقت ایک معاہدہ بیع ہے جس میں مومن کو اس کی جان اور اس کے مال کے عوض جنت مل جاتی ہے۔ معاہدے کے تحت جان و مال کو اللہ کی ملکیت سمجھ کر اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھنا ہے، پھر مومن چاہے خود مقتول ہو یا نہ بھی ہو جنت کا مالک بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مال اور جان کا مالک مومن پہلے تھا اب نہیں، اور جنت کا مالک اللہ پہلے تھا اب نہیں، جیسے عموماً معاہدے میں ہوتا ہے، بلکہ پہلے بھی اور بعد میں بھی ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ اور مومن کے درمیان یہ معاہدہ اس لحاظ سے بھی انوکھا ہے کہ قیمت بھی اور اس کا بدل بھی خود اللہ دیتا ہے، بلکہ فانی قسم کا معاوضہ لے کر دائمی قسم کا بدل عطا کر دیتا ہے۔ یہ کہنا بھی ٹھیک ہے، مال و جان اسی کی عطا ہے، ان پر نگران بھی وہ خود ہے، واپس لینے کا حق بھی صرف اسی کو حاصل ہے، لے بھی وہ لے گا، پھر اس کے بدلے میں جنت دے دینا محض اس کا کرم اور اس کی عطا ہے۔
معاہدے میں مومن کے پاس ایسا کچھ نہیں جو اس کی ملکیت کو ثابت کر دے بجز ارادے کے، جس کا بہرحال مومن خود مالک ہے۔ وہ اس کے خلاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر موت تک وہ نہیں کرتا تو اس نے جنت کی قیمت چکا دی۔ جنت اسے مرنے کے بعد ملے گی، کیونکہ معاہدہ توڑنے یا خراب کرنے کی مدت موت تک باقی ہے۔ رہ گئی بات جنت کی تو اس کا ضامن اللہ ہے۔ یہ تحریر اس نے تمام آسمانی کتابوں میں دے رکھی ہے۔ وعدہ ٹوٹنے کی نسبت اللہ کی طرف آج تک نہیں ہوئی۔ مومن اس پر خوشیاں منائیں کہ جان و مال کے بدلے اللہ کے ساتھ جنت پر معاملہ طے پا گیا ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ بحوالہ تفسیر در منثور، نبوت کے 13ویں سال مدینہ سے حج کے لیے آئے 70 یا 72 لوگوں میں سے عبداللہ بن رواحہ نے بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام سے کہا، آپ اللہ کے لیے اور اپنے لیے بیعت کی جو شرائط چاہیں رکھ لیں، ہم ان پر آپ سے بیعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا۔ اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میری حفاظت ہر اس چیز سے کرنا جس سے تم اپنی اور اپنے مال و عیال کی کرتے ہو۔ اس پر عبداللہ بن رواحہ بولے، اگر ہم ایسا کریں تو بتا دیجئے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ اس کے بعد ان کا کہنا تھا، ہم اس معاہدے پر بیعت کرتے ہیں، کبھی یہ معاہدہ توڑیں گے نہ ہی توڑنے کا مطالبہ کریں گے۔ اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یاد رہے، یہ ساری صورت مدنی جبکہ یہی آیت مکی ہے۔ بحوالہ تفسیر مظہری، 13 سالہ مکی دور میں مظالم ڈھانے والوں سے جہاد کرنے کی اجازت پر سب سے پہلے یہی آیت نازل ہوئی۔ بعد میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 کے مطابق مدینہ پہنچ کر بدر سے جہاد کا آغاز ہوا تھا۔ آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون سے وبشر المؤمنین تک فرمایا، توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، حمد کرنے والے، سیاحت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اچائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے، اور آپ ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے، یعنی خدا کے ساتھ مال و جان کے عوض جنت کا سودا کرنے والوں کی یہ صفات ہیں، یا یہ صفات بھی ان کے اندر ہونی چاہیے۔ بقول مفسرین، اگرچہ جہاد کا اجر ان اوصاف کے ساتھ مشروط نہیں، تاہم ان کی وجہ سے اجر بھی اور فتح کا امکان بھی کئی گنا بڑھ جائے گا، یا پھر جہاد کی نوبت نہ بھی آئے تب بھی ان صفات والے لوگ جنتی ہیں۔ 9 صفات میں سے توبہ کا ذکر پہلے کر کے یہ بات سمجھا دی گئی کہ انسانوں سے بار بار خطائیں اور خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں، جن کا حل سوائے توبہ کے اور کوئی نہیں۔ توبہ کرنے سے بندگی کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے۔ بندگی سے یہاں مکمل فرمانبرداری مراد ہے، جس کے نتیجے میں معاہدہ تازہ دم رہتا ہے۔ اس پر خدا کی حمد اور اس کا شکر بھی کرنا چاہیے کہ توفیق کا مل جانا بھی اسی کا کرم ہے۔ حمد کا مفہوم شکر ادا کرنا ہے یا دکھ سکھ میں خدا کی تعریف کرنا ہے۔ اس کے بعد لفظ السائحون ہے، جس کا لغوی معنی سیر و سیاحت ہے۔ سابقہ امتوں میں گھر بار چھوڑ کر کہیں دور نکل جانا ایک مستقل عبادت سمجھی جاتی تھی، جسے رہبانیت کہا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب اس کی اجازت مانگی گئی تو آپ نے فرمایا، میری امت کی سیاحت روزہ رکھنے میں ہے۔ اس فرمان کے تحت اکثر نے سیاحت سے خاص روزہ ہی مراد لے لیا ہے، شاید اس لیے بھی کہ روزہ رکھنے سے تمام لذتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ بعض احادیث میں آپ علیہ السلام کا جہاد کو بھی سیاحت کہہ دینا مذکور ہے۔ بعض کے نزدیک ہجرت کرنا یا علم دین کی طلب میں نکلنا یا مساجد کے ساتھ دل لگا لینا یا اپنے دین و ایمان کو فتنوں میں مبتلا ہونے کے اندیشہ سے بچا کر کہیں نکل جانا بھی سیاحت ہے۔ رکوع اور سجدہ کرنے والوں سے یہاں وہ نمازی مراد ہے جو پابندی سے نماز پڑھتے ہوں۔ اس کے بعد نیکیاں پھیلانے،
برائیاں مٹانے کی جدوجہد کرنے والوں کا ذکر ہے۔ بعض نے نیکی سے مراد سنت اور بدی سے مراد بدعت لی ہے، یعنی سنت کو عام کرنا اور بدی کو یا بدعت کو ختم کرنا۔ آخر میں حدود اللہ کی حفاظت سے پورا دین مراد ہے، یا قانونی درجے کے وہ احکام مراد ہیں جن کے نفاذ کے لیے سیاسی عمل اور ریاستی تصور ناگزیر ہے، یا مذکورہ بالا تمام صفات کے درمیان حد بندیوں کی رعایت مراد ہے۔ گویا جس وقت جس عمل کا تقاضا ہو وہی بجا لایا جائے، یا پھر پہلی 8 صفات کی تفصیل کا اجمال ہے کہ حدود اللہ کی حفاظت کی جائے۔ بعض نے کہا حدود اللہ کی حفاظت سے جہاد مراد ہے، کیونکہ جہاد کی برکت سے اسلام اور مسلمان دونوں ہی محفوظ رہتے ہیں۔ اس عظیم مقصد کو اپنا نصب العین بنانے والوں کے لیے نجات کی بشارت ہے۔ آیت نمبر 113 ما کان للنبی والذین آمنوا سے انہم اصحاب الجحیم تک۔ فرمایا نبی اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کی بخشش مانگیں، خواہ وہ قرابت دار ہی ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی مشرکوں کے حق میں پیغمبر کی اور مسلمانوں کی سفارش قبول نہیں۔ شروع صورت میں مشرکوں سے برات و بیزاری کا ذکر تھا، اب ان کے لیے مغفرت کی دعا سے بھی روک دیا گیا۔ اس معاملے میں رشتہ داریوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں۔ بذریعہ وحی یا پھر اعلانیہ کفر و شرک کے سبب جہنمی ہونا جن کا واضح ہو جائے، ان کے لیے ہدایت کی دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن مرنے پر بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ بقول مفسرین بحوالہ بخاری و مسلم، سعید ابن مسیب کے والد مسیب بن حزن کی روایت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب کے متعلق اس آیت کا نزول ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے آخری وقت میں چچا پر کلمہ پیش کیا تو پاس بیٹھے ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے ابو طالب سے کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ جس پر ابو طالب بولے کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہی ہیں اور کلمہ شہادت نہ پڑھا۔ تب آپ نے فرمایا چچا، جب تک مجھے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ چنانچہ اس آیت میں روک دیا گیا۔ اہل علم کا کہنا ہے ابو طالب کی وفات مکہ میں ہجرت سے 3 سال قبل ہوئی، تب سے حضور دعائے مغفرت کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری زمانہ میں نازل ہونے والی اس صورت میں ممانعت آ گئی۔ بحوالہ تفسیر در منصور بروایت ابن جریر طبرانی اور ابن ابی حاتم وغیرہ، جب آپ نے اپنی والدہ بی بی آمنہ بنت وہب کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنا چاہی، تب اس آیت کا نزول ہوا۔ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے، علامہ سیوطی علیہ الرحمہ وغیرہ نے آپ کے والدین کے ایمان پر مدلل رسائل تحریر کر رکھے ہیں، لہذا اس معاملے میں سلامتی کی راہ لی جائے۔ بحوالہ تفسیر طبری، قرطبی اور در منصور بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، کچھ لوگوں نے اپنے فوت شدگان مشرک ماں باپ اور دیگر مردوں کے لیے مغفرت طلب کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، جس کے بعد وہ رک گئے۔ بہرحال شان نزول جو بھی ہو، حکم یہی ہے کہ کفار و مشرکین سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہ رکھی جائے، ورنہ خدا کے ساتھ وفاداری مشکوک تصور ہوگی۔ آیت نمبر 114 وما کان استغفار ابراہیم لابیہ سے ان ابراہیم لأواہ حلیم تک۔ فرمایا اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا اس وعدے کے بغیر نہ تھا جو اس سے وہ کر چکے تھے۔ پھر جب انہیں پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تب وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم نرم دل بردبار تھے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو دلیل نہ بنا لیا جائے کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگی تھی، ہم بھی مانگ لیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ایک وعدہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نبھا رہے تھے۔ آیت میں وعدہ کی ضمیر کا اشارہ باپ کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لانے کا وعدہ دے چکا تھا اور ابراہیم علیہ السلام اسی بنا پر اس کے لیے دعا کرتے رہے،
اور ابراہیم علیہ السلام اسی امید پر اس کے لیے دعا کرتے رہے، اور یہ اشارہ ابراہیم کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کے مسلمان نہ ہونے پر وہ اس کے حق میں دعا کرنے کا وعدہ کر چکے تھے۔ پھر بذریعہ وحی یا کفر کی حالت میں مرنے سے جب پتہ چلا کہ وہ تو خدا کا دشمن تھا، تب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ تفسیر مظہری نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس سے مراد حشر میں بخشش کی سفارش ہے۔ جب اللہ کی طرف سے باپ کا جہنمی ہونا واضح ہوگا تب ابراہیم علیہ السلام دستبردار ہو جائیں گے۔ بحوالہ بخاری بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حشر میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا چہرہ سیاہی اور غبار کی حالت میں دیکھ کر کہیں گے کہ تو نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ وہ کہے گا اب ہر بات مان لوں گا۔ تب ابراہیم علیہ السلام خدا سے کہیں گے کہ تیرا وعدہ تھا کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تو مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرے باپ کو سب کے سامنے آگ میں ڈالا جائے؟ اللہ فرمائے گا میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، جہاں وہ اپنے باپ کو مٹی میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں تبدیل پائیں گے، جسے ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بقول مفسرین، کسی بھی کافر و مشرک کے لیے اس کی زندگی میں دعا جائز ہے کہ اسے ہدایت مل جائے جو بخشش کے قابل بنا دیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی میدان احد میں اپنے زخم صاف کرتے ہوئے زخمی کرنے والوں کے حق میں دعا کی تھی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، وہ نادان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی محبت میں دعا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت نرم دل بردبار تھے۔ لفظ اواہ کے متعدد معانی منقول ہیں، ہر معنی دل کی نرمی کو ظاہر کرتا ہے۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر، بہت سارے لوگوں نے جب پیغمبر خدا سے کہا کہ ہمارے بڑوں میں ایسے بھی تھے جو پڑوس کی عزت کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے اور غلام آزاد کرتے تھے، کیا ہم ان کی بخشش نہ مانگیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں بھی اپنے والد کی بخشش مانگتا ہوں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مفسرین نے احادیث سے استدلال کر کے یہ بھی کہا ہے کہ پیغمبر کی جد میں کوئی مشرک نہ تھا، اسی بنا پر وہ حضور کے والد ماجد کا اسلام بھی ثابت کرتے ہیں، اور آیت میں ابراہیم کے والد سے چچا مراد لیتے ہیں جس کا نام آزر تھا، والد کا نام تارخ بتایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 115، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا سے إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تک فرمایا، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ قرار دے جب تک کہ ان پر وہ بات کھول نہ دے جس سے وہ بچیں، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی رب تعالی لوگوں کو اچھا یا برا قرار دینے سے پہلے واضح حکم بھیجتا ہے تاکہ لوگ ناپسندیدہ کاموں سے بچیں، پھر جو نہیں بچتے ان کی گرفت کرتا ہے۔ گویا تسلی دے دی، ممانعت کا حکم آنے سے پہلے مشرکین کے لیے بخشش مانگنے والوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اس بارے میں اللہ کو ہر ایک کی نیت کا علم ہے کہ کون جان بوجھ کر خلاف ورزی کرتا ہے۔ آیت نمبر 116، ان اللہ لہ ملک السماوات سے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر تک فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین میں اللہ کی ہی بادشاہت ہے، وہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ یعنی مشرک رشتہ داروں کی بجائے کائنات کے بادشاہ اور زندگی موت کے مالک کا طرفدار بن کر اس کے ہر حکم کو مان لینا ہی عقل مندی ہے۔ خدا کے حکم کو آگے پیچھے کیا گیا تو کوئی خدا کے مقابلے میں کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 117، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین سے انہ بہم رؤوف الرحیم تک فرمایا، تو یقیناً اللہ نے پیغمبر پر توجہ فرمائی اور ان مہاجرین و انصار پر بھی جو دشوار وقت میں پیغمبر کے مطیع رہے، اس کے بعد کہ ان میں سے بعض کے دل پلٹ جانے کے قریب تھے، پھر بھی وہ ان پر متوجہ رہا، بے شک وہ ان کے حق میں شفیق مہربان ہے۔
یعنی اللہ کا توجہ فرمانا رحمت کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر سمیت مہاجرین و انصار کو اللہ نے سفر تبوک میں ہر طرح کی سستیوں سے بچا لیا۔ اگر تابہ کا معنی توبہ قبول کرنا لیا جائے تو مطلب ہوگا تھوڑی بہت کسر جو رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاف کر دی، یا پھر منافقین کی رخصتیں ماننے میں پیغمبر سے جو عجلت ہوئی تھی اللہ نے اس پر بھی توبہ قبول کر لی۔ یہ بھی کہا گیا ہے یہاں توبہ کی ترغیب دینا مقصود ہے، کیونکہ نبی ولی سب توبہ کے محتاج ہیں اور توبہ ایک مستقل عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ 70 مرتبہ، دوسری روایت میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ مانگتا ہوں۔ ایک قول کے مطابق پیغمبر کا نام یہاں تمہیداً لیا گیا ہے کیونکہ آپ گناہ گاروں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ مطلب یہ ہوگا اللہ نے ان مہاجرین و انصار کی توبہ پیغمبر کی وساطت سے قبول فرما لی جو دشواری کے وقت میں اگرچہ پیغمبر کے ساتھ رہے، مگر ان میں وہ بھی تھے جو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھروں کو واپس جانے کا سوچ رہے تھے۔ انتہائی شفقت و رحمت کا معاملہ کر کے اللہ نے انہیں بھی سنبھال لیا اور ثابت قدمی عطا کر دی۔ یہ ان کے حق میں توبہ کی قبولیت تھی۔ احادیث میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے تبوک کا پورا سفر ہی دشوار تھا۔ گرمی کی شدت، خوراک اور سواریوں کی شدید قلت تھی، جس میں اصحاب رسول کا کردار مثالی رہا۔ وہ جیسے کیسے پیغمبر کے تابعدار ہی رہے۔ آیت نمبر 118 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا سے إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تک فرمایا، اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ پڑ گئیں، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے پناہ اس کی طرف آنے کے سوا نہیں، پھر وہ ان پر متوجہ ہوا تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ان تین مخلص مسلمانوں پر متوجہ ہو کر اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی، جنہوں نے ابو لبابہ و دیگر کی طرح خود کو مسجد نبوی کے ستونوں سے تو نہیں باندھا تھا، لیکن تبوک پر نہ جانے کو محض سستی مان کر فیصلہ حضور پر چھوڑ دیا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے فرما دیا تھا جب تک اللہ کی طرف سے واضح حکم نہ آ جائے سلام کلام بند رکھی جائے گی۔ پھر گھر کے افراد سے لے کر بازار، محلے اور مسجد کے نمازیوں تک کوئی بھی ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس دوران زمین ان پر تنگ ہو گئی، وہ خود سے بھی تنگ آ گئے۔ ان کے ایمان و اخلاص کا عالم یہ تھا کہ وہ سخت آزمائش میں بھی ثابت قدم رہے اور اللہ رسول کو بہر صورت راضی رکھنے کے علاوہ کسی اور طرف رخ کرنے کا سوچا تک نہیں۔ یہی ان پر اللہ کا متوجہ ہونا تھا۔ 50 دنوں کی شدید کلفت کے بعد یہ آیت کریمہ ان تین لوگوں کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع کے متعلق نازل ہو گئی۔ بخاری شریف میں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا قصہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو بہت سبق آموز ہے، مگر یہاں مختصر عرض ہے۔ وہ کہتے ہیں میں سوائے بدر کے تمام غزوات میں شریک رہا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تبوک میں نہ جاتا؟ حالانکہ میرے پاس سواریاں بھی 2 تھیں اور پہلے کی نسبت مالدار بھی زیادہ تھا۔ بس آج کل کرتے دن گزرتے گئے۔ روز سوچتا تیز رفتاری سے لشکر کے ساتھ جا ملوں گا، روز اگلے دن پر ڈال دیتا۔ شہر مدینہ میں یہ دیکھ کر دل بہت کڑتا تھا کہ پیچھے جن لوگوں میں موجود ہوں یا تو وہ منافق ہیں یا پھر اللہ نے جنہیں جہاد سے معذور قرار دے رکھا ہے وہ ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ حضور نے تبوک پہنچ کر میرا پوچھا تو بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اسے مالداری کے مزوں نے روک دیا ہے۔ وہاں موجود معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بولے تم نے بری بات کہی ہے، خدا کی قسم ہم نے سوائے بلائی کے کعب میں کوئی بات نہیں دیکھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا کہ حضور واپس آ رہے ہیں، تب دل بہت برا ہوا کہ اب تو جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔
یہی سوچنے لگا کہ کچھ عذر وغیرہ کر دوں گا۔ پھر جب حضور مسجد نبوی میں پہنچ گئے تو تقریباً 80 کے قریب منافق تھے جنہوں نے پیش ہو کر نہ جا سکنے کی وجوہات بتانا شروع کر دیں۔ میں جانتا تھا وہ سب من گھڑت تھیں۔ حضور ہر ایک کی بات سن کر فرما دیتے، میں ظاہر پر یقین کر لیتا ہوں مگر باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اگر معاف کر دے تو کر دے۔ اتنے میں میرا نمبر بھی آ گیا۔ میں نے جب سلام کیا تو حضور نے ذرا سی غسیلی مسکراہٹ فرمائی۔ میں نے عرض کیا، آقا میں منافق تو نہیں ہوں، نہ مجھے دین میں کوئی شک ہے اور نہ ہی میں نے دین بدلا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تم ہمارے ساتھ گئے کیوں نہیں؟ میں نے عرض کیا، حضور اگر اس وقت میں دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے ہوتا تو چرب زبانی سے میں اسے مطمئن کر لیتا، جس کی میں باقی لوگوں سے کہیں زیادہ مہارت بھی رکھتا ہوں، مگر یہاں معاملہ اللہ کے نبی کا ہے۔ کچھ فرضی وجہ بنا کر آپ کو راضی کر بھی لوں تو خدا جلد آپ کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض کر دے گا، اور سچ بتانے سے وقتی طور پر آپ کا غصہ اللہ سے امید رکھتا ہوں وہ جلد ہی دور کر دے گا۔ پھر عرض کر دیا، آقا سستی ہو گئی، اب آپ جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے۔ حضور نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچ بولا۔ فرمایا، اب چلے جاؤ، خدا تمہارا فیصلہ کرے گا، تب تک تم سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ میں جب واپس لوٹا تو لوگوں نے مجھے خوب اکسایا کہ تم نے غلط کر دیا ہے، کچھ عذر بتا کر تم بھی دوسروں کی طرح خلاصی کروا لیتے۔ میرا ارادہ بنا بھی کہ دوبارہ جا کر کہہ دوں جو کچھ میں نے کہا وہ سب غلط تھا، نہ جا سکنے کی اصل وجہ یہ تھی۔ تب ضمیر نے جھنجھوڑا، دو غلطیاں ہو جائیں گی، ایک نہ جا سکنے کی، دوسری جھوٹ بولنے کی۔ پھر یہ بھی پتہ چل گیا دو بزرگ اور بھی پیش ہوئے ہیں جنہوں نے میری طرح سچ بول کر وہی فیصلہ لیا ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اس طرح تسلی تو ہو گئی، لیکن رفتہ رفتہ سب نے بول چال بند کر دی۔ اب پریشانی بڑھنے لگی، سب کے سب جیسے اجنبی ہو گئے ہوں۔ زیادہ پریشان کن بات یہ تھی، اگر میں مر گیا تو کوئی میرا جنازہ نہیں پڑے گا، اور اگر حضور اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں ہمیشہ ذلیل ہوتا رہوں گا۔ ایک دن میں اپنے خاص دوست اور چچا زاد ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر جا بیٹھا اور سلام کیا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ تجھے قسم ہے بتا، کیا میں اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے یہ سوال دوسری اور تیسری بار دہرایا، تب ابو قتادہ نے اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ انتہائی شکستہ دل ہو کر میں واپس لوٹ گیا۔ دوسرے دونوں بزرگ ضعیف تھے، وہ تو گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ گئے تھے، مگر میں بازار پھرتا اور نمازیں بھی مسجد میں جا کر پڑھتا۔ حضور کو بآواز بلند سلام کرنے کے بعد صرف یہی دیکھتا رہ جاتا کہ جواب میں حضور کے ہونٹ ہلتے بھی ہیں یا نہیں، مگر مجھے جواب نہ ملتا اور کوئی میرا حال تک بھی نہ پوچھتا۔ میں اچانک حضور کی طرف دیکھتا تو حضور کن اکھیوں سے مجھے دیکھ رہے ہوتے، پھر یکدم چہرہ پھیر لیتے۔ ایک دن بازار میں ایک شامی تاجر لوگوں سے میرا پتہ پوچھ رہا تھا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آ پہنچا اور شاہ غسان کا خط مجھے تھما کر کہنے لگا، یہ پڑھ لو، جس پر لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے تمہارے رہبر نے تم پر ظلم ڈھا دیا ہے، تم کوئی ذلیل انسان تو نہیں ہو، نہ تم اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کر دیا جائے، تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری توقع سے بڑھ کر تمہیں نوازیں گے۔ میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی کہ کفر کی طرف سے لالچ تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ میں نے اس شامی تاجر کو جواب دے کر وہ خط نظر آتش کر دیا۔ جب 40 راتیں گزر گئیں تو ایک شخص نے آ کر کہا، حضور کا پیغام ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی کر لو۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، بس علیحدگی کا کہا گیا ہے۔ پتہ چلا یہی پیغام دوسرے 2 بزرگوں تک بھی پہنچا ہے۔ ان میں سے حلال بن امیہ کی بیوی نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آقا میرے شوہر بہت بوڑھے اور کچھ کمزور نظر ہیں، ان کی خدمت کرنے کھانا وغیرہ بنا کر دینے والا بھی کوئی نہیں، اگر اجازت ہو تو میں یہ کام کرتی رہوں؟ آپ علیہ السلام نے اجازت دے کر فرمایا، بس ان سے قربت نہ کرنا،
ان کی بیوی بولی اب تو ان میں یہ سکت ہی نہیں ہے، وہ رات دن رونے میں گزار دیتے ہیں۔ مجھے بھی کہا گیا تم بھی اجازت لینے کے لیے بیوی کو بھیج دو، مگر میں نے منع کر دیا۔ اندیشہ تھا کہ میں ذرا صحت مند ہوں، کچھ بے احتیاطی ہو گئی تو مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا۔ پھر 50ویں رات نماز فجر کے وقت میں اپنے مکان کی چھت پر تھا، کسی نے سامنے صلاح کی پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی، کعب مبارک ہو، تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے۔ میں آواز سنتے ہی روتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اتنے میں لوگ میرے مکان پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب میں مسجد میں پہنچا تو حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا آقا توبہ کا اعلان آپ کی طرف سے ہے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کعب تم جب سے پیدا ہوئے ہو ایسی خوشی تم نے کبھی دیکھی نہ ہوگی۔ پھر حضور نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنا دی۔ کہا گیا ہے سب سے پہلے یہ اطلاع ابو بکر و عمر کو دی گئی۔ وہ دونوں بشارت سنانے کعب کے گھر کی طرف بھاگے۔ عمر آگے نکل گئے، ابو بکر پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگا دی جو عمر سے بھی پہلے پہنچ گئی۔ جب میں مسجد کی طرف نکلا تو راستے میں فوج در فوج لوگ مجھ سے بغل گیر ہوتے اور مبارک دیتے رہے۔ مسجد میں ایک جمع غفیر تھا جس نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ اللہ نے مجھے اپنے قرآن میں درج کر لیا۔ اس پر شکر بجا لاتے ہوئے میں نے حضور کی خدمت میں درخواست کر دی کہ آقا میرا سارا مال صدقے میں قبول فرما لیجیے۔ آپ نے خیبر والا حصہ چھوڑ کر باقی کا مال قبول فرما لیا۔ چونکہ سچ بولنے سے یہ کرم ہوا تھا اس لیے میں نے تہیہ کر لیا تا دم مرگ سچ بات ہی کیا کروں گا۔ نجات سچائی نے ہی بخشی ہے، اس کے بعد میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔